اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک ٹیچر چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان نثار احمد۔ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کو صحیح معنوں میں سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سامعین اکرام، آج کے سبق میں ہم صفات لازمہ غیر متضادہ کی تیسری صفت لین کے بارے میں پڑھیں گے۔ صفت لین میں کون سے حروف ہیں اور ان کی آواز کیسی رہتی ہے، انشاءاللہ آج کے سبق میں ہم یہ سب سیکھیں گے۔ معزز سامعین، اگر آپ نے ابھی تک اسلامک ٹیچر چینل سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم سب سے پہلے آپ اسلامک ٹیچر چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہماری ہر روز نئی آنے والی ویڈیو آپ کو یوٹیوب پر آسانی سے نظر آ سکے۔ معزز سامعین، اس کے علاوہ اگر آپ خود یا آپ اپنے بچوں کو انفرادی طور پر آن لائن قرآن پاک تجوید کے ساتھ پڑھانا چاہتے ہیں تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ رابطے کے لیے ہمارا نمبر نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کا سبق۔ لین۔ لین کے لغوی معنی ہے نرمی، اور یہ دو حروف ہیں۔ لین کے حروف جو ہیں وہ دو ہیں، ٹھیک ہے۔ آواز میں ایسی نرمی ہوتی ہے کہ اگر مد کرنا چاہیں تو کر سکیں، ٹھیک ہے۔ یہ لین کے لغوی معنی ہے نرمی، یعنی نرم کرنا، ٹھیک ہے۔ اور یہ دو حروف ہیں، جب ہم ان پر لین کریں گے تو آواز میں ایسی نرمی ہوگی، ٹھیک ہے، کہ اگر مد کرنا چاہیں تو کر سکیں۔ تو یہ دو حروف کون سے ہیں؟ یہ دو حروف واو اور یا ہیں، لیکن واو اور یا ساکن ہوں، ٹھیک ہے۔ اگر واو ساکن سے پہلے زبر آ جائے، ٹھیک ہے، اگر واو ساکن سے پہلے زبر آ جائے تو اس کو واو لین کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ واو ساکن سے پہلے زبر آ جائے، واو ساکن یعنی واو کے اوپر جزم ہو، ٹھیک ہے۔ اگر واو کے اوپر جزم ہوگی تو اس سے پہلے زبر ہو، جیسے یہ دیکھیں واو ساکن سے پہلے جو حرف ہے با ہے اور با کے اوپر زبر ہے، ٹھیک ہے۔ واو ساکن سے پہلے زبر ہو تو اس کو واو لین کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا حرف جو ہے وہ یا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں اگر یا ساکن سے پہلے زبر آ جائے تو اس کو یا لین کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جس طرح یہ آپ دیکھیں یا ہے، یا ساکن ہے یعنی یا کے اوپر جزم کا نشان ہے، اور یا ساکن سے پہلے با ہے اور با کے اوپر زبر ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح واو ساکن سے پہلے زبر ہے تو اس کو واو لین کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کو ایسے پڑھنا چاہیے کہ اگر آپ مد کرنا چاہیں تو مد کر سکیں، ٹھیک ہے۔ تو مطلب یہ نرمی کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں یہ حروف جو ہیں، جس طرح یہ ہے با واو زبر باؤ، با واو زبر باؤ۔ اب یہ دیکھیں خوفن، 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 ٹھیک ہے۔ اگر یہاں پہ اگر ہم وقف کریں گے، مد کرنا چاہیں، مطلب مد تب ہوگی کہ جب یہ وقف ہوگا یہاں پہ، ٹھیک ہے۔ تو پھر یہاں پہ ہم مد بھی کر سکیں گے، خوف، خوف، قوم۔ تو اگر یہاں پہ ہم وقف کریں گے، ٹھیک ہے، تو پھر مد کریں گے قوم، پھر قوم کو لمبا کریں گے، ٹھیک ہے، قوم، ٹھیک ہے، یعنی مد کریں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر یا ساکن سے پہلے زبر آ جائے تو اس کو یا لین کہتے ہیں، جس طرح اب یہ دیکھیں یا ساکن سے پہلے زبر ہے، با یا زبر بئی، با یا زبر بئی، ٹھیک ہے۔ تو اس کو بھی ایسے ہی پڑھیں گے البیتی، البیتی، اور اگر وقف کریں گے تو البیت،
ٹھیک ہے، یا ساکن کو لمبا کر دیا ہم نے، وقف کیا تو مد کیا یعنی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح قریشن، قریشن، اگر یہاں پہ ہم وقف کریں گے تو پھر اس کو لمبا کریں گے، قریش، جس طرح وہ آیت ہے قرآن پاک کی لإیلاف قریش، اگر وقف کر رہے ہیں تو ہم لمبا کر رہے ہیں لإیلاف قریش، ٹھیک ہے۔ اگر وقف نہیں کریں گے تو لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں والصیف، یہاں پہ بھی ہم نے وقف کیا، صیف جو ہے تو یا ساکن سے پہلے زبر ہے یہاں پہ بھی، ٹھیک ہے۔ تو اور قریش میں بھی یا ساکن سے پہلے زبر ہے، تو اگر وقف کریں گے تو اس کو لمبا کر کے مد کرنی ہے، اگر وقف کریں گے تو مد کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر وقف نہیں کریں گے تو اس کو نرمی کے ساتھ ادا کرنا ہے، مطلب نرمی کے ساتھ ادا کریں گے، آواز میں ایسی نرمی ہوتی ہے کہ اگر مد کرنا چاہیں تو کر سکیں۔ تو معزز سامعین، آج کا ہمارا سبق یہی تھا، امید ہے کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ کل انشاءاللہ نئے سبق کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا۔ کل تک مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک کو صحیح معنوں میں سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔